شادی کے لیے اب جیسے جیسے آپ میرا ساتھ دیتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ساتھ یہ بات ہے کہ محبت بغیر اور مومن کا دل اگر محبت سے خالی ہوتا معرفت سے خالی ہوتا اور اگر محبت نہ ہوتی تو اس میں شک نہیں ہے کہ معرفت ہے، لیکن چند جملے جو ان کے بارے میں ان کے نانا نے کہے ہیں ان کے بابا نے کہے وہ بھی اللہ کی کیا فرماتے ہیں۔ پہلی جو بات ہے ان کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ کبھی بھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ عربستان میں منائی جاتی ہے، پاکستان میں مختلف تاریخ منائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جو تاریخ منائی جاتی ہے وہ 5-5-5 ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ 5 تاریخ، 5واں مہینہ، تاریخ 5واں مہینہ 5ویں ہجری، 5-5-5 کوئی بول سکتا ہے؟ گولڈن نمبر ہے جی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی یہ ہے تاریخ ولادت، واضح ہوگی یہ بات۔ جب ان کی ولادت ہوئی ہے 2 روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی مدینے میں موجود نہیں تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ موجود تھے لیکن اس وقت حرمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر موجود نہیں تھے تو 3 دن انتظار کیا گیا، بچی بغیر نام کے، نام کوئی نہیں تھا گیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم لے کر آئی ہے، مولا جناب سیدہ کے ولی ہیں، مولا کائنات امیر المومنین، امام ہیں جناب سیدہ کے۔ مولا جی بنت النبی، بچی کا نام رکھ دیجیے، رکھتے ہیں نا نام؟ اچھا، نام رکھنے میں مناسبہ ضروری ہوتی ہے۔ ہم جو نام رکھتے ہیں اس میں تو کوئی مناسبت نہیں ہوتی نا۔ ماشاء اللہ سے ہم میں جو آدمی سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے نام اس کا صادق رکھ دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسے؟ یہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں کیا پتہ یہ کیسا ہے، کس مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن جو نام وہ رکھے کہ جو خالق ہو اس کا، اسے تو پتہ ہوتا ہے نا یہ کس نور سے بنی ہوئی ہے، تو پوری صفات کے مطابق نام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے ولی کو جب کنیز خدا نے آ کر کہا کہ ان کا نام رکھیے، فرماتے ہیں کیف اسبق علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام رکھنے میں رسول سے سبقت کیسے لے جائیں؟ اللہ کے نبی ہی نام رکھیں گے۔ جب اللہ کے نبی آئے، بچی کو دیا ہاتھوں سے، بس ساتھ ساتھ میرے چلتے آئیے، سینے کے ساتھ لگائے، ابھی نام نہیں رکھا ہے، صدے مبارک پہ، گال مبارک پہ اپنا رخسار رکھ کر بے تحاشا رونے لگے۔ نام نہیں رکھا ہے ابھی، بے تحاشا رونے لگے۔ کیا ہوا بابا، رو کیوں رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں کہ مجھے علیم الخبیر کی طرف سے جبریل نے آ کر بتایا ہے اس بچی پہ اتنے مسائل اتنے مصائب آئیں گے
کہ نام ہی ام المصائب پڑ جائے گا۔ کیا نام پڑے گا؟ ام المصائب۔ عزیزو، ام المصائب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جہاں پر مصائب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت رہتی ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس بچی کا نام میں بھی نہیں رکھوں گا، میں منتظر ہوں پروردگار کا، میں منتظر ہوں پروردگار کا، اس کی طرف سے نام آئے گا تو نام رکھا جائے گا۔ جبریل نازل ہوتے ہیں، اللہ سلام کہہ رہا، علیکہ وہو السلام، آپ پر بھی سلام ہو، وہ تو خود ہی سلام ہے۔ ہاں، کیا خبر لائے ہوں؟ ان اللہ یقول، ارشاد پروردگار ہوا ہے، سمی ہذہ المولودۃ بزینب، اس بچی کا نام زینب رکھ دیجئے۔ بات جبریل کی ختم نہیں ہوئی ہے، آگے کہتا ہے اللہ نے کہا ہے انا کتبنا اسمہا فی اللوح المحفوظ، ہم نے یہ نام لوح محفوظ کی زینت قرار دے دیا۔ جس کے دربار میں بیٹھے ہیں اس کا نام لوح محفوظ کی زینت ہے، اور خود وہ اپنے بابا کی زینت ہے، خود وہ اپنے بابا کے لیے زینت ہے۔ حدیث جو میں نے پڑھی تھی، بس 2 جملے جناب سیدہ کے فضائل کے، اور پھر میں آپ کو چند باتیں مصائب کی سناؤں گا، اس لیے کہ میں خود بھی زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ مصائب ہیں ہی ایسے، کیسے پڑھے جا سکتے ہیں؟ میں پڑھوں یا کچھ بیان کروں یا میں خود روں، 2 کام اکٹھے تو نہیں نہ ہو سکتے۔ بس جہاں تک برداشت کر سکوں گا بیان کر دوں گا، جہاں پر برداشت نہیں ہو سکے گا بات کو وہیں پہ ختم کر دوں گا۔ انہا شبیہۃ، میری بیٹی کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، خیال رکھنا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میری اس بیٹی کا خیال رکھنا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ انہا شبیہۃ بجدتہا خدیجہ، اس لیے کہ یہ تو خدیجہ کی شبیہ ہے، اپنی نانی کی شبیہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اب بتاؤ کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ بس عزیزو، یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ جبریل کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آ کر کہا کہ اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ سب سے پہلی مصیبت جو آئی ہے نا، جن لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں ہیں نا، یہ جملہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے جن کو بیٹیاں عطا نہیں کی ہیں، دعا کرو خدا ان کو بھی بیٹی عطا کرے، تاکہ پتہ چلے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے اور بیٹی کیا ہوتی ہے۔ 5 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، مصائب کے دروازے اس گھر پہ کھل گئے ہیں۔ 5 سال کی عمر ہے، 5 سال کی، بتاؤ 5 سال کی بچی کیا برداشت کر سکتی ہے؟ عزیزو، ادھر رسول دفن ہوئے، ادھر دروازے پہ آگ اور ادھر دروازے پہ آگ اور لکڑیاں آ گئی۔ عزیزو، آگ اور لکڑیاں آتی کوئی بات نہیں تھی۔ میں کہا کرتا ہوں زینب کبریٰ
یہ 5 سال کی عمر میں کس طرح برداشت کیا ہوگا جب اپنی ماں کو دیکھا ہوگا کہ پہلو پہ ہاتھ رکھے پہلو پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا ماں کو کہ کیا کہہ رہی ہیں. فرما رہی ہیں یا فضا تو سندینی، فضا میں اٹھ نہیں سکتی، مجھے سہارا دو کہ میں کھڑی ہو سکتی. کیا یہ مسائب یہیں پہ ختم ہو گئے؟ نہیں عزیزو، ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ بھائی کو زہر دی گئی. عزیزو، جب مولا حسن نے محسوس کیا کہ بہن کمرے میں داخل ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں یا اخی تنح التشتا، اے بھائی اس تشت کو ہٹا لو، اس لیے کہ اگر زینب کبریٰ نے میرے جگر کے ٹکڑے میرے جگر کے ٹکڑے اگر زینب نے دیکھ لیے تو برداشت نہیں کر سکے گی. میں کہوں گا مولا حسن آج جگر کے چند ٹکڑے کہہ رہے ہو، آؤ لاش حسین پہ کھڑے ہو کر کربلا کے میدان میں جناب زینب کبریٰ نے کیا کچھ نہیں دیکھا. اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو، آزادارو. بس ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام. جب آئے ہیں نا یہ یہاں پہ شام میں، تھوڑے تھوڑے مسائل بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑے تھوڑے مسائل. جب آئے ہیں نا پہنچے ہیں شام کے بازار کے قریب، آ گیا قافلے کو روک دو یہیں پر. رک گیا قافلہ. کیوں؟ کہتے ہیں ابھی بازار نہیں سجے، ابھی بازار نہیں سجے، ابھی دربار نہیں سجا ہے. عزیزو، اجازت ملی ہے قافلے کو اندر جانے، بازار میں جانے کی. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب لکھتے ہیں کہ 1,00,000 بدماش میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. 5,00,000 بدماش کس لیے آیا ہوا تھا؟ آل محمد کا تماشا دیکھنے. کربلا سے لے کر جہاں جہاں بھی مولا حسین کا سر قافلے کے ساتھ چلا ہے، جناب زینب کی نگاہ اپنے بھائی کے چہرے پر ہوتی تھی اور مولا حسین اپنی بہن کو دیکھ رہے ہوتے تھے. عزیزو، جب شام کا بازار آیا ہے نا تو اس وقت مولا حسین نے اپنی آنکھیں بند کر دی. ادھر مولا حسین کی آنکھوں کو بند ہونا تھا، فوراً جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین تو اکبر کا لاشا لایا، میں تیرے ساتھ شریک تھی. تو قاسم کا لاشا لایا، میں تیرے ساتھ شریک تھی. تو اونو محمد کے لاشے لایا، میں تیرے ساتھ شریک تھی. تو عباس کا علم لایا، تو پھٹا ہوا مشکیزہ لایا، میں ان سارے امتحانوں میں تیرے ساتھ تھی. اب زینب کبریٰ نے قتل ہونا ہے. اب زینب کا امتحان ہے. آنکھیں کیوں بند کر رہا ہے؟ دیکھ بنت زہرا کس طرح امتحان دیتی ہے. میں صدا دیتی رہی تمہارا بازی، رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی